السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج والدین کے مرتبہ اور ان کا رتبہ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر بعض اوقات انسان کے دل میں سے احساسات پیدا ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان اپنے والدین کو قصوروار سمجھ کر ان سے بددل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ دوسرے بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے 18 گریڈ کے آفیسر بنے تو چھوٹے بھائی فورن میں اسٹیبل ہو گئے اور ایک بھائی اپنے ملک میں پریشان ہے۔ بڑے بھائی کی شادی کروڑ پتی گھرانے میں ہونے کی وجہ سے وہ بہت بڑے تاجر ہے، بزنس مین ہے، اور ایک بھائی جو ہے چھوٹی سی دکان کو ترس رہا ہے۔ تقسیم پراپرٹی کے وقت ایک بھائی کے حصے میں زمین کا وہ ٹکڑا آیا کہ جس کی قیمت وقت گزرنے پر مزید گر گئی، ڈاؤن ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے حالات میں اکثر لوگوں کو روتے ہوئے جگہ جگہ اپنے باپ کی ستم ظریفی کا تذکرہ کرتے ہوئے یا انہیں برا بھلا کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ غور کیا جائے تو تقدیر کے فیصلوں کی وجہ سے ایک بیٹے پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی برا حال آ گیا تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ بولو نا، اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ والد صاحب نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ سب بھائیوں بہنوں کو برابر ملے، لیکن اللہ پاک کے فیصلوں کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ یعنی جائیداد پراپرٹی کی تقسیم میں ایک بیٹے کے حصے میں جو دکان آ گئی تھی اس وقت وہ بہت چل رہی تھی، بہت چلتی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد دکان کے مالک نے دکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا اور اسی بیٹے کو مجبوراً دکان خالی کرنی پڑی، جبکہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا اور وہ خوب ترقی کرتے رہے۔ جو فلیٹ ایک بیٹے کے نام ہوا تھا اس وقت اس کی قیمت اتنی ہی تھی جتنی دوسرے بھائیوں کے مکان یا فلیٹ کی تھی، لیکن تقدیر سے کچھ عرصے بعد وہاں پر سیمنٹ فیکٹری کے بننے اور دھوئیں و پالوشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے فلیٹ کی قیمت گر گئی۔ تو اگر ایسے شیطانی وسوسے کہ باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا یا بڑے بھائیوں کو مجھ سے زیادہ دے دیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو آپ جانتے ہیں اس کے 3 بڑے نقصان ہوں گے۔ نقصان نمبر 1، آپ کے رونے دھونے جگہ جگہ شکایت کرنے سے آپ کی عزت میں فرق تو آئے گا ہی، ساتھ ہی اس کی لپیٹ میں آپ کے بیچارے بے قصور بھائی اور بہنیں بھی آ سکتے ہیں۔ ان کی عافیت والی زندگی بے سکون ہو سکتی ہے۔ آپ کے جگہ جگہ اس طرح تذکرہ کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کے بھائی بہنوں کو ظالم یا قصوروار سمجھیں گے، ان کے کاروبار یا سروس نوکری میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ بھائیوں سے لڑ کر انہیں ناراض کیا اور جو کچھ تھوڑا بہت آپ کو اللہ پاک نے دے رکھا ہے اس کی ناشکری ہوئی تو اللہ پاک کو بھی ناراض کر دیا۔ حالانکہ صرف جذبہ حسد کار فرما ہے کہ میرے بھائی کروڑ پتی ہے اور میں لکھ پتی کیوں نہیں ہوں، اسی وجہ سے اللہ پاک کو ناراض کر دیا اور جو کچھ دنیاوی عافیت حاصل تھی وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ اس عمر کو پہنچیں گے جس عمر میں آج آپ کے والد صاحب ہیں، تو جیسے آپ شکوہ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی اولاد بھی آپ سے شکوہ کرے گی، چاہے آپ نے ہر لحاظ سے اور ہر اعتبار سے برابری کی ہو۔ اردو کا محاورہ ہے نا، آپ لوگ جانتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ لہٰذا ان نقصانات سے بچنے کے لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی حال، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو اس کی نسبت کسی مخلوق کی طرف نہ کریں۔ کیا کریں؟ اس کی نسبت کسی مخلوق کی طرف نہ کریں، نہ والدین یا بھائی بہن، نہ دوست یار، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کائے کا جائزہ لیں؟ بولو نا، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، انہیں درست کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر التجا کریں کہ اللہ پاک
آپ کے حال کو، کہ اللہ پاک میرے حال کو اور دنیاوی و اخروی زندگی کو خوشحال بنا دیں، اور یہ سوچیں کہ جس حال میں اللہ پاک نے مجھے رکھا ہے وہ حال میرے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پتہ جو حال میں طلب کر رہا ہوں اس میں مصیبتیں زیادہ ہوں، پیسے زیادہ ہوں، لیکن بیماریاں بھی زیادہ ہوں، اور وہی پیسہ دواؤں میں لگے تو کیا فائدہ، وہ پیسہ مزید پریشانیوں کا سبب بنے تو کیا فائدہ۔ ہاں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر کریں۔ مثلا ملازمت نہیں مل رہی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں، والد صاحب کی شکایت کرتے نہ پھریں، بھائیوں کے ظلم بہنوں کے سامنے ذکر نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ ملازمت مل جائے، نوکری مل جائے۔ اور اگر بڑے بھائیوں نے ظلم بھی کیا، اور مان لو بھی اگر بڑے بھائیوں نے ظلم بھی کیا ہو تو معاف کر دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اگر میرے مقدر میں یہ مال ہوگا تو مجھے ضرور مل کر رہے گا، اگر میرے مقدر میں نہیں تو کیا فائدہ ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں نا مال بھی اللہ پاک نصیب سے دیتا ہے۔ تو اگر میرے مقدر میں نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے کہ بھائی بہنوں میں جھگڑے کے سبب بنوں۔ اگر میرے صبر اور شکر کی وجہ سے بھائی بہن سکون سے رہ رہے ہیں اور والدین کی عزت ہے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ میرے جھگڑوں کی وجہ سے میرا سکون بھی تباہ برباد ہو اور ان کا چین سکون بھی برباد ہو۔ نیز والدین مرحومین کی عزت پر دھبا آئے۔ اگر مجھے مال مل بھی گیا اور میرا مقدر نہیں تو مجھ سے کوئی اور چھین کر لے کر چلا جائے گا۔ اپنے دل کو اس طرح تسلی دے کر مطمئن کریں۔ تجربہ کار لوگوں کا کہنا ہے کہ جن کے مقدر میں مال نہیں ہوتا وہ سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا مٹی بن جاتا ہے، اور جن کے مقدر میں مال ہوتا ہے وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کو جس حال میں رکھا ہے اس پر شکر کرے اور یقین رکھے کہ میرے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ان مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ مچھر نے اگر کاٹا ہے تو حال تو برا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ سانپ کے ڈسنے سے بچا کر مچھر کا زخم دے دیا، اللہ پاک نے سانپ کے ڈسنے سے بچا کر مچھر کا زخم دے دیا، تو اس پر بھی شکر کی توفیق ہوگی۔ اپنے والد صاحب کی خدمت کیجیے، ہمیں چاہیے کہ اپنے باپ کی خدمت کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور آپ کی فرمانبرداری کرے، اللہ پاک آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت و عظمت بٹھا دے اور آپ کو آخرت کی کامیابی کے علاوہ بے شمار دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ وہ محاورہ آپ جانتے ہیں نا، مشہور ہے کہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ گندم بو کر، گیہوں بو کر جو کی تمنا رکھنا اور باجرہ بو کر چاول حاصل کرنے کی توقع بیوقوفی ہے۔ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے کل اپنی اولاد سے ویسا ہی صلہ پائیں گے۔ اس لیے والدین کے ساتھ نہایت ہی نیک سلوک کیجیے، ان کی کسی بات پر اف بھی نہ کیجیے، اور اپنا مال خرچ کرنے اور اپنا مال لینے کی ان کو پوری اجازت دیجیے، اور اس پر کسی قسم کی ناگواری کا بالکل اظہار نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے مال میں ان کا پورا حصہ ہے، بلکہ آپ اور آپ کا سارا مال آپ کے باپ ہی کا ہے۔ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو میں آپ کی موٹیویشن کے لیے واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ قرطبی نے اپنی اسناد مفصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے
تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں، کہ جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے اپنے دل میں کہے ہیں. خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا. جب یہ شخص اپنے باپ کو لے کر پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ باپ نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنی جان کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے، جس کا مطلب یہ تھا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، بس اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے آقا نے اس سے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہے جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا. وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا. اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر معاملے میں اللہ پاک آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں. ہر معاملے میں جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو ایک معجزہ ہے. پھر اس نے عرض کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار اپنے دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا. آقا نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ. اس وقت اس نے یہ اشعار سنائے. غزوتک مولودا ومنتک یافیہ تعلو بما اجنی علیک وتنحل. یہ عربی اشعار ہے. عرب لوگ شاعری میں بہت ماہر تھے، تو میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بھی سناتا ہوں. باپ کہہ رہا ہے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی. تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا. دوسرا شعر، اذا لیلۃ زافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ. یہ دوسرا مصرع ہے، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری. جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری. کأنی انا المتروک دونک بالذی ترقت به دونی فعینی تہمل. گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، گویا کہ تیری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تجھے نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا. تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل. میرا دل تیری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی. میرا دل تیری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی. فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدی ما کنت فیک اؤمل. کہ جب تم اس عمر اور اس حد کو پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، کہ جب تو اس عمر اور اس حد کو پہنچ گیا جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، جعلت جزائی غلظۃ وفزازۃ کأنک انت المنعم المتفضل. تو نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تو ہی مجھ پر احسان انعام کر رہا ہے. تو
تو نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تو ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہا ہے۔ وَلَيْتُكَ إِذْ لَمْ تَرَعْ حَقَّ أُبُوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمَسَاقِبُ يَفْعَلُ۔ کاش اگر تجھ سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتا جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ کاش اگر تجھ سے میرے باپ ہونے کا اگر حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتا جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلْ۔ تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دے دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دے دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت ومالک لیبیک، انت ومالک لیبیک، انت ومالک لیبیک، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ آقا نے اس کا گریبان پکڑ کے جھٹک دیا اس کو۔ صرف یہی نہیں کہ والدین کی خدمت اور فرمانبرداری سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور ان کی خدمت سے جنت ملتی ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، مثلا رزق میں کشادگی اور عمر میں درازی وغیرہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ دوسری حدیث جو حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے والدین کے ساتھ بھلائی کی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر دراز فرماوے گا، اللہ پاک اس کی عمر دراز فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی کامیاب زندگی بنانے کے لیے ایک مہلت ہے، ایک چانس ہے، ایک ڈھیل ہے۔ اس میں جس قدر عمل ہو سکے انسان کو کر لینا چاہیے۔ مومن کی تو خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیامت و آخرت کے لیے تیاری کرے اور اس کے لیے جتنا زیادہ وقت ملے غنیمت ہے۔ اس معنی مومن کے لیے عمر کی درازی بہت بڑی نعمت و انعام ہے، اور یہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ والدین کی خدمت کیجیے اور انعام کے حقدار بنیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی مقاصد بھی اللہ پاک پورے فرما دیتے ہیں اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں بارش نے ان کو آ گھیرا، وہ پناہ کے لیے ایک غار میں داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کی قدرت کے پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑکا اور غار کے منہ پر آن گرا اور غار کا دروازہ بالکل بند ہو گیا، غار کا جو دہانہ تھا وہ بالکل بند ہو گیا۔ تینوں افراد بہت گھبرا گئے کہ نہ وہ اس پتھر کو کھسکا سکتے ہیں اور نہ وہاں کوئی آدمی ان کی مدد کے لیے موجود ہے، لہٰذا نا امید ہو کر بیٹھ گئے اور موت کا یقین کر لیا کہ اب آئی کہ تب آئی، کیونکہ وہ راستہ ہی بلاک ہو گیا، روشنی بند، ہوا بند، بغیر آکسیجن کے انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ آپس میں کہنے لگے کہ انہوں نے مشورہ کیا، آپس میں کہنے لگے کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، آؤ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی لائف کے سب سے اچھے عمل کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے دعا کرے، امید ہے کہ اللہ پاک کوئی راستہ، کوئی سبیل اس مصیبت سے نکلنے کی بنا ہی دیں گے۔
ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں دن بھر بکریاں چراتا تھا، شام کو گھر لوٹتا اور دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، ان کو پلانے کے بعد پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن میں دور نکل گیا اور لوٹنے میں کافی دیر ہو گئی۔ رات گئے جب میں گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے روزانہ کی طرح بکریوں کا دودھ نکالا اور ایک پیالے میں لے کر ماں باپ کے سرانے جا کھڑا ہو گیا۔ انتظار کرتا رہا کہ یہ جاگے تو میں دودھ پیش کروں۔ رات خاصی گزر چکی تھی، میرے بچے بھوک سے بے چین تھے، لیکن مجھے گوارا نہ ہوا کہ ماں باپ سے پہلے ان بچوں کو پلاؤں۔ ماں باپ تو بھوکے سوئیں اور میرے بچے پیٹ بھر کر آرام کریں۔ غرض رات بھر میں اسی طرح پیالہ لیے کھڑا رہا۔ رات بھر ماں باپ سوتے رہے، پوری رات گزر گئی۔ اے اللہ، اگر میں نے والدین کے ساتھ یہ سلوک تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہو تو اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے۔ یہ بخاری شریف میں واقع۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ پتھر غار کے منہ سے کچھ کھسک گیا اور آسمان صاف نظر آنے لگا۔ پھر باقی دونوں افراد نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کی۔ اللہ پاک نے غار کا منہ کھول دیا۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ حدیث کی کتاب ریاض الصالحین دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے میں غور فرمائیے۔ مجھے جو بولنے کا جو مقصد میرا وہ آپ کو سنانا ہے۔ اس واقعے میں غور فرمائیے۔ اللہ پاک نے والدین کی خدمت کی وجہ سے ان کو ناگہانی موت سے بچا لیا اور پریشانی اور مصیبت سے نجات دلائی۔ اس لیے اپنے والدین کا غایت درجہ احترام کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نوجوان سے پوچھا، یہ تمہارے کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ میرے باپ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو، کبھی ان کا نام لے کر مت پکارنا، نہ کبھی ان کے آگے چلنا۔ جب ان کے ساتھ چلو تو ہمیشہ ان کے پیچھے چلنا، اور کسی مجلس میں جب بیٹھنے لگو تو ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ یہ ادب بتا رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ لہٰذا صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے والدین کی خوب خدمت کیجیے، ان کے ادب احترام کا خوب لحاظ رکھیے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز آپ خود بھی ایک مثالی باپ بنیں گے اور آپ کی اولاد آپ کے لیے دنیا آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی، آپ کو اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوئی تو اسے لائک کیجئے۔ لائک کرنے کچھ پیسہ نہیں لگتا ہے، اسے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے تاکہ یہ اچھی اچھی باتیں وائرل ہو اور ایک نورانی ماحول بنے، ایک دینی ماحول بنے، اور ہم سب نیک بن جائیں اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔